آپ تمام کے اچار سے آنے کا آپ کو اجر عظیم دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ الہیہ میں میرا ثواب کا کام ہے، کوشش کر کے باجماعت الہیہ میں بنا دیجیے۔ پروردگار ہم سے دعا ہے کہ اس ادا خانی میں جو مومن بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار کے خصوص سے خصوص بٹو بھائی جو کہ بیرون ملک ہے، پروردگار ان کو بیرون ملک ہر قسم کی آفت پریشانی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں، ان کے وقت میں اضافہ عطا فرمائے۔ اور پروردگار حاضری کے جو بھی لوگ پریشان حال ہیں موجود ہیں تو تمام دعاؤں کو زیادہ پروردگار سب مومنین و مومنات کی جو بھی جائز حاجات ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار اس عزت والے ذکر کا صدقہ مجھ سمیت جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں مالک ہوگی معافی بھی اعزاز اولاد سب سے بڑی دعا مجھے میرا وقت کے حسین وقت کے محمد وقت کے علی کے ظہور میں تاجی عطا فرما۔ دعاؤں کی مستجابیت کے لیے بڑا سارا میں اعلان کرنا چاہوں گا کہ مجلس کے سالانہ ہے اور یہ بانیان کی محنت ہوتی ہے کہ سال بعد ایک ذکر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر اپنی نجی گفتگو چھوڑ کے لمحوں کے لیے تعاون کریں آپ مستورات سے بالخصوص 10 گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لمحوں کے لیے ذکر تک توجہ کیجیے تاکہ ذکر اپنی روایت کے مطابق ہو سکے، ذکر کی مقبولیت کے لیے بلند کرتا ہے۔ موضوع تو مجھے آج کی وزن کا دیا گیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تعارف جو ہے تو 4 مصروں میں براہ راست آپ کی عظیم و شان سماعتوں میں اپنا موضوع 4 مصروں میں شریف بھائی میں پیش کروں۔ نثر میں تمہید میں تو ہر بندہ ہی بول سکتا ہے، میں تو آپ کی سماعتوں کو سال بعد آپ کی بارگاہ میں آنا ہوتا ہے اور اگر سال بعد بھی مجھے اس بات کی بدنام میں کسی کو دکھ کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا، تھوڑا سا زبان سے بولیے گا، دوسرے مصرے پہ آپ کو بالکل واضح بولے گا کہ میں کس ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا، ایک چیپٹر شجاعت کی دنیا میں اس ہستی نکلی میں جس کی بات کر رہا ہوں، دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا، دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا، اور پھر کیا کیا ہے، اس نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا۔ کیا بات ہے، کافی حد تک ذہن پہنچ گیا میرا جو موضوع ہے۔ میں ایک بات چھین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اردو کا محاورہ میں ہم ایک لفظ کہتے ہیں، یار میں آپ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اور چونکہ شرمندہ ہوا بھی جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے تو میں آپ ہونا نہیں آپ کرنا پا رہا ہوں۔ اور شاعری کی دنیا میں انہوں نے اپنے بے شمار شاعر سنے ہیں، ایک شاعری میں ایک صنعت کہتے ہیں، صنعت تکرار، اس میں کوئی ایک لفظ کم سے کم ایک زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، جب ایک لفظ کم سے کم 1 2 یا 3 بار ایک ہی مصرے میں آئے اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اتنی سی وضاحت کی جانتے آپ پہ اپنی تسلی کے لیے میں نے یہ بات کھولی ہے تاکہ میرا مصرع ضائع نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا، اس نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا، دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا، شراب بھائی اس نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا، اور پانی کی یہ حسرت تھی کہ وہ دیکھ لے مجھے، پانی کی یہ حسرت تھی کہ وہ دیکھ لے مجھے، حسرت نے لفظ آب کر دیا۔ اصغر نے لفظ آب کر دیا،
دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا، اس نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا، اور پانی کی یہ حضرت تھی کہ وہ دیکھ لے مجھے، اصغر نے لفظ آپ کر دیا، اصغر نے لفظ آپ کر دیا۔ شاید بالکل نیا خیال ہے، میں کروں اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے۔ اب بولیے گا تھوڑا سا زبان کے ساتھ ساتھ، اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے، پیاسا ہے مگر پیاس کا پھر بھی تو خدا ہے۔ اصغر تیرا مقام زمانے سے جدا ہے، پیاسا ہے مگر پیاس کا پھر بھی تو خدا ہے، یہ شان کم ہے تجھ سے ہی تو خاک شفا ہے، یہ شان کم ہے تجھ سے ہی تو خاک شفا ہے۔ یہ جو علی اللہ پڑھتے ہیں، میں ان کی نظر چوتھا مصرع کر رہا ہوں، یہ شان کم ہے تجھ سے ہی تو خاک شفا ہے، دارین میں اولاد بھی بس تیری عطا ہے، دارین میں اولاد بھی بس تیری عطا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں گر وقت تیرے سن کو جوانی میں ڈھالتا، 6 باسن ہے، گر وقت تیرے سن کو جوانی میں ڈھالتا، گر وقت تیرے سن کو جوانی میں ڈھالتا، جاگنا گر وقت تیرا سن کو جوانی میں ڈھالتا، ممکن تھا تو عباس کا منصب سنبھالتا۔ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ موضوع مشکل ہے، جو کہ مذاہب کا موضوع صحیح، کیا بات ہے۔ مالک آپ کی داد کو علی اصغر کی گواہی ملے گی۔ اصغر نے لفظ آپ کر دیا، ایک خیال پڑھ دیا، اور ممکن تھا تو عباس کا منصب سنبھالتا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں، اگر اجازت ہے۔ چلو ایک مولا علی اصغر کی شان پہ اٹھنا سلوات۔ علی اصغر سے بھی کہتے کسے ہیں؟ میں فضائل ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا بابا، یہ فضائل اس کا۔ چلے میں ایک بات لے کر کہوں، آج جو مجھے حکم دیا ہے نا، یہ بات اصولی طور پہ پہلے کرنی چاہیے تھی، میں نے اپنی تسلی کے لیے پہلے 2 کتاب کا سہارا لیا ہے، تاکہ اب ذہنی طور پہ آمادہ ہو جائے میں جس ہستی کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی ہے کیا، میرے ادراک کو جو بات ہے یہ پیش کر رہا ہوں، کسی کا عقیدہ، کسی کے پاس اس سے بڑا خیال ہو مجھے بتانے کا۔ آج میں نے تھوڑا سا فضائل اس بادشاہ کا پڑھنا ہے کہ جس کا فضائل کبھی تھوڑا ہوا ہی نہیں۔ اللہ چلے جب سمجھ آنے کوئی بات نہیں ہے، جس بادشاہ کا فضائل کبھی تھوڑا ہوا ہی نہیں، اور حسین کی فتح کے دستخط کو علی اصغر کہتے ہیں، حسین کی فتح کے دستخط کو علی اصغر کہتے ہیں۔ آپ بات سمجھے نہیں، میں نے یہ بات جلد بازی میں بھی نہیں کہہ دی، میں نے یہ بات ایک دم وہی ہے ویسے بھی نہیں کہہ دی، جو بات کر رہا ہوں شریف سے پہلے اس بات کا کوئی توڑ لے کے آ جائے، آج سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک، جس وقت میں جس لمحے میں میری بات کا توڑ لے کے آ جائے، مجھے آپ سب کے سامنے آ کے بتا دے، قدموں میں سجدہ ریز بھی ہوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، اس کے عقیدے پر بھی آ جاؤں گا۔ اصغر کہتے اسے ہیں جو حسین کی شجاعت پر فتح کا دستخط ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ پوچھے مجھ سے بزرگان دلیل کیا ہے؟ یزید نے کیا کیا؟ یزید نے کہا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر دے، یزید نے کہا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر دے۔ آپ سب علی اصغر کے ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں علی اصغر کے ملنگوں کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، اختیار ہے علی اصغر پڑھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اصغر نے کیا کیا؟ ہر ایک ملنگ کو طالب پاپوش کر دیا۔ نالین کو کہتے ہیں ہر سمجھ جاتے مولا اپنی جوتی کا صدقہ، کوئی اولاد لیتے نا، مولا اپنی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں صاحب اولاد کرے۔ علی اصغر نے کیا کیا؟ ہر ایک ملنگ کو طالب پاپوش کر دیا، ہر ایک ملنگ کو
ताली पे पापोश करनी चाहिए मौजूद मसाक के, लेकिन नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन अपनी आंखों की खैरात में काबू रख के थोड़ा सा फजाइल सुनिएगा बादशाह का। हर एक मलंग को ताली पे पापोश कर दिया, हर एक मलंग को ताली पे पापोश कर दिया, खुद के लिए है दस्त को आगोश कर दिया। हर एक मलंग हर एक मलंग को ताली पे पापोश कर दिया, खुद के लिए है दस्त को आगोश कर दिया, और असगर ने विलायत को भी पुरजोश कर दिया। असगर ने विलायत को भी पुरजोश कर दिया। अपने जर्नलिस्ट करने किया क्या है? तीन बातें मैं कह चुका हूँ, चौथी बात जो कह रहा हूँ बाबा जी पता नहीं कुतुब अहले तशरीह के कितने सफ़ात को मैंने आपकी दुआओं से एक मिसरे में समेटा है, जिसके देर तक वो बात आ जाए उस पर वाजिब है मुझे मेरी कीमत लाजमी दे। मैं फिर आपकी दोहरा रहा हूँ, असगर ने किया क्या? हर एक मलंग को ताली पे पापोश कर दिया, खुद के लिए है दस्त को आगोश कर दिया, असगर ने विलायत को ही पुरजोश कर दिया। शरीफ सोचिए असगर ने किया क्या? असगर ने विलायत को भी पुरजोश कर दिया। सीने में कह रहा हूँ, नौरात को अकेले फरामोश कर दिया। क्या बात है? नौरात को अकेले फरामोश कर दिया। असगर ने कैसा फरामोश किया? जो नतीजा दे के जा रहा हूँ, इससे पहले कि नतीजा किसी की समाज से टकराए हो मुझे उठ के बता दीजिएगा, मैं इस मिसरे पे क्रॉस लगाऊंगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक बढ़ूंगा नहीं। क्या तक रहा था? हुसैन मेरे हाथ पे बैठ कर, हुसैन मेरे हाथ पे बैठ कर बाजें में रखो। दूसरी बाजें में असगर ने किया क्या? असगर ने किया क्या? मैं कह रहा हूँ 9 लाख को अकेले फरामोश कर दिया। बैठ कर तकाजा किया था, मैं कह रहा हूँ ताहस्र अब कोई भी ये जुर्रत ना करेगा हुसैन से बैठ लेने की। ताहस्र अब कोई भी ये जुर्रत ना करेगा, क्यों? असगर ने हुरमला को ही खामोश। असगर ने हुरमला को खामोश। क्या बात? आपने रात इतनी सी दी है, मैंने सोचा हुआ था कि ज्यादा नहीं पढ़ना। चले एक नई चीज बढ़ गई, इससे पहले ये बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। एक लफ्ज पढ़ रहा हूँ कि शशदर, शीन शीन दाम रे, शशदर। शशदर कहते हैं हैरान हो जाने को, जैसे कि आप हो गए हैं हैरान हो जाने को, बिल्कुल आसान खता हो जाना। पंजाबी च कही हक्का पक्का हो गया शशदर। ये शशदर एक पढ़ और कोशिश कीजिएगा कि शशदर को समझ के बोले तो मुझे खुशी होगी। सलावत बड़ी दिल की शान में शेयर अगर वो कहा असगर ने आके रन में हुरमला से ये के, कहा असगर ने आके रन में हुरमला से ये के, क्या कहा असगर ने? कहा असगर ने आके रन में हुरमला से के, क्या हमारे घर के सब अफराद वली होते हैं। मुश्किल मसला मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को आजमाना चाह रहा हूँ। आसान पे तो सलाम भी हर बंदा ही बोल जाते हैं, मुश्किल मसले पे दांतों में खुद आपको दोनों हाथों से सलाम करके जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कहा असगर ने आके रन में हुरमला से ये के हमारे घर के सब अफराद वली होते हैं, और तू क्यों शशदर है मेरे कद पे उम्र पे जाहिल, तू क्यों शशदर है मेरे कद पे उम्र पे जाहिल, यहाँ छोटे बड़े सारे ही छोटे बड़े क्या कहने, शशदर का अच्छी जगह पे लगाया आपने, क्या कहने, आपके क्या कहने। चले मैं कह रहा हूँ कि चल चल के उनके पाँव में है छाले पड़ गए, कोई तो पूछेगा ना।
چل چل کے لازمی نہیں کہ بندہ اس کی تصدیق کرے پھر ہی بات بنتی ہے. چل چل کے ان کے پاؤں میں ہے چھالے پڑ گئے اور موت کی زردی کے رنگ کالے پڑ گئے. چل چل کے ان کے پاؤں میں ہے چھالے پڑ گئے اور موت کی زردی کے رنگ کالے پڑ گئے. میں ایک مصرع ہلکا پڑھ زور کو نہیں لگانا. چل چل کے ان کے پاؤں میں ہے چھالے پڑ گئے اور موت کی زردی کے رنگ کالے پڑ گئے. میں کہہ رہا ہوں اصغر نے مسکرا کے دیکھا موت کو جس دم. چلے تھاکے تو کوئی بات نہیں ہے. اصغر نے مسکرا کے دیکھا موت کو جس دم. پھر ایک باب محاورہ مصرع پڑھ رہا ہوں. اصغر نے مسکرا کے دیکھا موت کو جس دم خود موت کو بھی جان کے تھے لالے بڑھ گئے. کیا بات ہے، کیا کہنے. خود موت کو بھی جان کے تھے لالے پڑ گئے. لالے پڑ گئے. تھوڑا سا بتایا بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. بڑے 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 خوشبو کی ہے مولانا اس کا بلند کرتا ہے. چلیے جی میں ایک بات سے نہیں کر رہا. علی اصغر علیہ السلام میں پوری تحقیق سے بات کرنے کا ہوں. میں نے جو کچھ مقاصد میں پڑھا میں وہ پیش کر رہا ہوں. ایک نظم نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل کر گیا کہ میں علی اصغر بادشاہ کو پڑھوں. علی اصغر بادشاہ کی شان میں نے کتب مقاتل میں پڑھا. اس میں ہے کہ مولا علی اصغر علیہ السلام جب میدان کربلا میں گئے تھے فضائل پاؤں سرکار کے پاس کوئی جنگی ہتھیار کوئی اوزاری حرف نہیں تھا. اس کے بغیر سرکار علی اصغر نے جنگ فتح کی. جنگ لڑی جنگ فتح کی. اتنی سی بات جیسے رکھی. اچھا میدان غازی میں جو اوزار استعمال ہوتے تھے لڑنے میں میں شریف اور چند ایک اوزار پہلے مصرے میں پڑھ رہا ہوں اور یہ میں پہلا ابتدائیہ پڑھتا ہوں. اگر آپ نے مجھے قیمت دے دی اس کی تو میں نظم آگے پڑھ دوں گا. اگر نہ دی تو یہی آخری 6 مصرے ہوں گے میرے اور میں آپ کو بارے میں شروعات کر دیں. میں کہہ رہا ہوں جی نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ ہے نہ بھالا. اچھا کوئی تو علی اصغر کی جنگ سننے کے لیے ذہن سے بیٹھا ہوگا نا. علی اصغر میں جنگ میں جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ ہے نہ بھالا. پھر سے سنیں نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ ہے نہ بھالا. پھر سنیں نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ ہے نہ بھالا. اصغر تیرے لڑنے کا ہے انداز نرالا. نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ ہے نہ بھالا. اصغر تیرے لڑنے کا ہے انداز نرالا. کربل کی تو زمین پہ ہے نور کا حالا. چلے نور کا حالا سنو کسی سے زمین پہ تو بتائیے گا. کربل کی تو زمین پہ ہے نور کا حالا. اصغر میرے ادراک سے تو اب بھی ہے بالا. اصغر میرے ادراک سے تو اب بھی ہے بالا. اصغر میرے ادراک سے تو اب بھی ہے بالا. میں کروں سوچے ہے قلم کہ تجھے اصغر لکھے کیسے. سوچے ہے قلم کہ تجھے اصغر لکھے کیسے. تو نے ہے بتایا کہ علی ہوتے ہیں ایسے. تو نے ہے بتایا کہ علی ہوتے ہیں ایسے. بلا تشبیہ سرکار علی اصغر علیہ السلام میدان حرب میں ہے میدان جنگ میں ہے. موضوع چلے مسائل کا میں پاڑی اس پہ بتا رہا ہوں. علی اصغر نے آگے اپنا تعارف فرمایا. یعنی پھر دوہرا رہا ہوں. علی اصغر نے اپنا تعارف دہرایا. تعارف علی اصغر آج تک ڈفرینٹ شعراء سے سنتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے سنتے ہیں مختلف شعراء سے سنتے ہیں. آج اصغر کی زبان سے سنو کہ اصغر ہے کیا. اصغر کی زبان سے سنو اصغر ہے کہ اصغر علیہ السلام آئے ہیں میدان حرب میں آ کے. سرکار فرماتے ہیں میں ہوں علی اصغر میں ابن علی ہوں. میں ہوں علی اصغر میں ابن علی ہوں. میں ہوں علی اصغر میں ابن علی ہوں. فرماتے ہیں حاجت روا معصوم ہوں پھر بھی میں ولی ہوں. لازمی کے پیغام خرچہ خرچ بڑا پھر ہی ایسے مضمون پڑے جاتے ہیں. اصغر فرماتے ہیں میں ہوں علی اصغر میں ابن علی ہوں. حاجت روا
मासूम हूँ फिर भी मैं वली हूँ। फरमाते हैं बागे अबू तुराब की छोटी सी गली हूँ, बागे अबू तुराब की छोटी सी गली हूँ। चौथे मिसरे पे सुनना नहीं, समझना नहीं, लोहे दिल पे लिख के लेके जाना चाहिए। आज के बाद जिस जगह बाबुल हवाइज का झूला भी देखे, मेरा मिसरा आपके ज़हन में ना आए, कहना ज़रूर करने ना तूने खैरात ली है आले मोहम्मद से, ना तूने हमें कोई सबक सुनाया है। मैं मिसरा फिर से दोहरा रहा हूँ। अली असगर फरमाते हैं मैं हूँ अली असगर, मैं इब्ने अली हूँ, मैं हूँ अली असगर, मैं इब्ने अली हूँ, हाजत रवा मासूम हूँ फिर भी मैं वली हूँ। फरमाते हैं बागे अबू तुराब की छोटी सी गली हूँ। जानिएगा बागे अबू तुराब की छोटी सी गली हूँ। फरमाते हैं हाथ ये है कि असगर से भी पहले मैं अली हूँ, हाथ ये है कि असगर से भी पहले मैं अली हूँ। फरमाते हैं मद्दे मुकाबिल कुफ्र के मैं रन में खड़ा हूँ, मद्दे मुकाबिल कुफ्र के मैं रन में खड़ा हूँ। शरीफ ध्यान सुनिएगा, मद्दे मुकाबिल कुफ्र के मैं रन में खड़ा हूँ। जागे आखिर में आया हूँ तो अकबर से बड़ा हूँ। आखिर में आया हूँ तो अकबर से बड़ा हूँ, आखिर में आया हूँ तो अकबर से बड़ा हूँ। बादशाह रिजाज़ ने एक रिज पढ़ा, रिज सुन और मैं सलाम करके जा रहा हूँ। असगर अलैहिस्सलाम 2 लाख की जानिब देख फरमाते हैं चाहूँ तो बिछा दूँ जहाँ लाशों के समंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए 6 माह के बच्चे की ये गुफ्तगू आप चुप मुझे बता दी कि शायद आप पहले किसी बंदे से सुन चुके हैं। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे चाहूँ तो बिछा दूँ यहाँ लाशों के समंदर, चाहूँ तो बिछा दूँ यहाँ लाशों के समंदर, एक पल में भेज दूँ तुम्हें दोज़ख के मैं अंदर। मैं सिर्फ आशा का इख्तियार पढ़ रहा हूँ। चाहूँ तो बिछा दूँ यहाँ लाशों के समंदर, चाहूँ तो बिछा दूँ यहाँ लाशों के समंदर, एक पल में भेज दूँ तुम्हें दोज़ख के मैं अंदर, एक पल में भेज दूँ तुम्हें दोज़ख के मैं अंदर। बाबा जी बिल्कुल सुलझे हुए तरीके में एक बहुत बड़ी तारीख का एक पहलू, तारीख का बहुत बड़ा मंदिर जुबान से गिरा रहा हूँ। जिसका कीदा मिल जाए वो साथ दे, जिसका नाम मिले कीदे पे काबू रखे, किसी और को डाल देते। असगर का इख्तियार पढ़ रहा हूँ, असगर का रीजन पढ़ रहा हूँ। अली असगर फरमाते हैं चाहूँ तो बिछा दूँ यहाँ लाशों के समंदर, एक पल में भेज दूँ तुम्हें दोज़ख के मैं मंदिर, एक पल में भेज दूँ तुम्हें दोज़ख के मैं अंदर। फरमाते हैं आंखों से गिरा दूँ मैं सकीफे के ये मंदिर। आंखों से गिराना, हाथों से नहीं, चाल के नहीं, आंखों से गिरा दूँ मैं सकीफे के ये मंदिर। फरमाते हैं तुम लड़ने को आए हो हमसे जात के बंदर, साथ के बंदर। फरमाते हैं लानत का और तुम्हारा अबद तक ही साथ है, लानत का और तुम्हारा अबद तक ही साथ है। हाथ खोल के बात कर रहे थे, लानत का और तुम्हारा अबद तक ही साथ है। फरमाते हैं इस हाथ में तुम सबकी ही मौत और हयात है। खुशनू दिए से आपने सवाल किया, मैं 4 में से बस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मुझे सवाल मुझे हुक्म दिया गया था मैं आपसे इजाजत तलब करती हूँ। दोनों ही मज़ामीन मसाइल के हैं और मैं जो
بات کر رہا ہوں اس بیٹی کی شان میں. اس سے پہلے چیلنج ہو گیا آج سے لے کے کم سے کم اپنی زندگی کی آخری رات تک زیادہ سے زیادہ عادل کی عدالت تک کا آپ کو وقت دے رہا ہوں. آج کیا تاریخ ہے؟ 23 تاریخ ہے. بولو یار میں نہیں پوچھ رہے ہیں. 23 تاریخ ہے. 22 تاریخ تک چاہیے کسی بندے سے یہ خیال چھوڑا ہو یوٹیوب ہو جس پر بھی سوشل میڈیا پر, اور اگر یہ خیال آپ نے کسی سے پہلے نہ سنا ہو, میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے خانے میں تعارفی مصرے ایک قطعے کی صورت میں پڑھ رہا ہوں کہ سکینہ کی ترتیب اللہ نے کیسے بنائی. تھوڑا سا جگہ کوئی لوگ نا بی بی کا فضائل سنے کہ ہاں یار آج تک ہم نے بی بی سکینہ کے فضائل تو سنا نہیں, اللہ تعالیٰ کسی نے پڑھے نہیں ہیں, لیکن اگر کسی نے پڑھے بھی ہیں تو بی بی سکینہ کو کیا کیا عناصر لے کے اللہ نے خلق کیا. نام سکینہ کو سنیے گا کیا تفتیش کی کرتے ہوئے ترتیب میں پہلا لفظ آتا ہے سین, دوسرا لفظ کیا آتا ہے کاف, پھر یہ, پھر نون, پھر ہے. بس یہ 6 لفظ سنے, 5 لفظ سنے, ان کی ترتیب سنے, ان کی تفریق سنے اور سلام کر کے جا رہا ہوں. بی بی سکینہ کو اللہ نے خلق کرتے ہوئے کن کن عناصر کو اکٹھا کیا. ایک دفعہ سوال کریں تاکہ لوگ جاگیے گا. میں کہہ رہا ہوں سرور سے لے کے سین حق نے اس کو خم کیا. بی بی سکینہ کی ترتیب پڑھو میری. سکینہ بنی کیسے اور سکینہ میں ہے کیا کیا. میں کہہ رہا ہوں سرور سے لے کے سین حق نے اس کو خم کیا. شریف سرت تکرارے گا بھئی. سرور سے لے کے سین حق نے اس کو خم کیا. دیکھیے گا میری جانب. سرور سے لے کے سین حق نے اس کو خم کیا, قرار کے پھر کاف کو زمزم میں ضم کیا. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اپنے گانے گا. سرور سے لے کے سین حق نے اس کو خم کیا, قرار کے پھر کاف کو زمزم میں ضم کیا. اور نام حسین سے جو حق نے یہ کو لے لیا. نام حسین سے جو حق نے یہ کو لے لیا, لفظ حسن سے نون کے نقطے کو لے لیا. لفظ حسن سے نون کے نقطے کو لے لیا. پھر کیا کہ اللہ نے پھر اس میں فاطمہ سے اس نے ہے کو اٹھایا. پھر اس میں فاطمہ سے اس نے ہے کو اٹھایا. میری محنت ضائع ہو جائے گی اگر میرا مصرع نہ پہنچا اب تک. پھر اس میں فاطمہ سے اس نے ہے کو اٹھایا. جاگیے گا. پھر اس میں فاطمہ سے اس نے ہے کو اٹھایا, بے ہاتھ نے ہاتھوں سے ہے پھر اس کو بنایا. بے ہاتھ نے ہاتھوں سے ہے پھر اس کو بنایا. میں کہہ رہا ہوں حاجت روا معصوم ہے حق کے کلام میں. قرآن میں 6 بار بی بی سکینہ کا نام لفظ سکینہ ہے. حاجت روا معصوم ہے حق کے کلام میں. حاجت روا معصوم ہے حق کے کلام میں. جاگیے گا. حاجت روا معصوم ہے حق کے کلام میں. 5 دن کے 5 حرف ہے بی بی کے نام. میں نے دیکھا کہ فضائل مجید پڑھ لیکن چلیے جو شام اور بکریاں چھوڑ کے آتے ہیں فضائل سنتے ہیں, مساج سننے کے ویسے آتے ہیں. اس سے پہلے بھی 10 کا گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بند ہو جائے تو تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیجیے جو بھی دینا کہ ذکر مساج ہے کسی قسم کی کوئی خلل پیدا نہ. ایک روایت میں آپ تمام عزاداروں کے حوالے کرنا چاہوں گا اور وہ روایت کی عقیدہ اور ایمان سے سنیے گا کہ یہ فرمان بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی اوقات نہیں ہوتی. میرا یہ ماننا ہے کہ میں جس جگہ بھی پڑھتا ہوں میرے سامنے جو بھی ہوتے ہیں وہ ذکر پسند ہوتے ہیں, ذاکر پسند نہیں ہوتے. بی بی علی کا ایک فرمان سنیے,
فرمان سن کے جب کبھی یاد آ جائے گا آپ کی بھی آپ کو سمجھ دے گی، مجھے کی بھی آپ کو سمجھ دے گی. عالیہ فرماتی ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات کرتا ہوں. جب کسی بھی جگہ پر مجلس حسین کا انعقاد ہوتا ہے، آپ لوگ ڈھیر سارے علماء کو سنتے ہیں، اور شریف ہو نہ ہو بھلے آج جا کے رات کو کمال حضرت ذکر صاحب پڑھ رہے ہیں، ان سے تصدیق کر لیجیے گا. بات غلط صاحب تو مجھے فون کر ملے گا، میں اس وقت آ جاؤں گا. جب بھی کسی جگہ پر مجلس حسین کا انعقاد ہوتا ہے، کوئی آئے نہ آئے، شام والی مخدومہ سب سے پہلے اس جگہ پہ آتی ہے. شام والی مخدومہ سب سے پہلے اس جگہ پہ آتی ہے اور آ کے تمام عزاداروں کے چہرے کی زیارت بھی کرتی ہے. ایک فرمان ہے جو عالیہ کا آپ کے نام اس لیے سنانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں. عالیہ جب اب تمام مومنین گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو عالیہ فرماتی ہے کہ دیکھو آنسو مجھ زینب کی حسرت ہے. آئے اچھی کر دیجیے گا، آپ سنا دیا کوئی بات نہیں، آئے تو کیا کہنا. آنسو مجھ زینب کی حسرت ہے، میں وہ دردوں کی ماری بی بی ہوں جو کٹے ہوئے بھائی کے لاشے سے ایسے رنگ میں گزری جیسے لگتا ہی کچھ نہیں تھا. 70 ٹکڑوں میں بھائی تقسیم تھا، مجھے رونے دیا گیا نہیں. آنسو کی خیرات دینا. عالیہ فرماتی ہے میری مسافیت دیکھو، میری حسرت دیکھو، کم سے کم اتنے آنسو دے دو کہ میں راضی ہو کے اور دعا کر کے شرم کر کے بابا جی نہیں رونا چاہیے. بلکہ اسی سال قصر سکینہ میں مسئلے میں نے ایک فکرہ کہا کہ شریف غم حسین میں جب آپ روتے ہیں اس میں چہرے بگڑتے نہیں بلکہ مقدر سنورتے ہیں. رونا نصیب کا آنسو، مقدر حکم مجھے دیا گیا ہے کہ اس مظلومہ کے مصائب سنائیں، اس مظلومہ کے مصائب سنائیں کہ جو باپ کے بعد بہت کم جی، باپ کے بعد بہت تھوڑا سا جی. میں ایک واقعہ تمہید میں پیش کرتا ہوں، پھر بلائیں آپ کے ساتھ. بادشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص ہے چاہنے والا، آ کے کہا بادشاہ یہ جو اللہ نے شہداد کی جنت کی بات کی ہے کیا یہ درست؟ بالکل اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں. اللہ نے جو شہداد کی جنت کی بات کی ہے بادشاہ. پھر میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اس نے 300 سال کی محنت کے بعد اپنی جنت کو بنایا. جب 300 سال کی محنت کے بعد اس کی جنت بن گئی، اس کی جنت تحقیق ہو گئی، اللہ نے اسے جنت میں جانے کی مہلت نہ دی. ایسا کیوں ہوا؟ میری تمہید ختم. میں مسائل کا پہلا فکر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم آپ مسائل کا استقبال کیسے کرتے ہیں. آپ کی جانب سے کوئی ہاتھ نہ مار سکے، میں کسی پہ خود ہاتھ مار کے بات کر رہا ہوں. سرکار جعفر صادق فرماتے ہیں شہداد کا گناہ صرف اتنا تھا کہ جب اس کے پاس خزانے ختم ہو گئے اس نے اپنی فوج سے کہا کہ میری رایا میں جاؤ، جس کے پاس جو جو سامان ہے وہ لوٹ کے لے کے آؤ، میں نے جنت کو مکمل کرنا ہے. امام صادق فرماتے ہیں شہداد کی رایا میں ایک 3.5 سال کی بچی تھی جس کے کانوں میں دور تھے. شہداد کے ایک فوجی نے اس بچی کے کانوں سے دور کھینچے، بچی نے نگاہ آسمان کی جانب کی، رو کے کہا باری الہ اس ظلم کا حساب تو نے لینا ہے. یہ کہہ کے سرکار صادق ہوئے. اس شخص نے پوچھا بولا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ سرکار صادق نے کہا کربلا میں جب سکینہ کے کانوں سے دور چھینے عالیہ سکینہ کے پاس آئی، آ کے کہا سکینہ بددعا نہیں کرنی، سکینہ کی آزمائش ہے بیٹا بددعا نہیں کرنی. بظاہر یہ بیوی 24 ذی الحجہ دنیا میں سب شاہد اللہ بیٹھے ہیں اور میرا دل نہیں مانتا کہ میں بات کروں اور کوئی بندہ اس پہ اس حق ادا نہ کر سکے. اس سے پہلے یہ روایت جو ذکر مولا ہے سال پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، ممبر کی دنیا سے فی الحال نہیں پڑی. اس کی میں توجہ چاہوں گا بظاہر یہ بیوی دنیا میں
میں نے مصائب کی سکینہ کی پڑھنی ہے. میں براہ راست تیاری شروع کر رہا ہوں مصائب کی. بی بی دنیا میں آئی, امام حسین علیہ السلام گھر میں ہے. پتہ چلا جس کو تہجد کی نمازوں میں سجدوں میں جا کے مانگتا تھا اللہ نے اس کو دنیا میں نواز دیا ہے. حسین علیہ السلام گھر میں آئے. بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کی ہاتھ میں 9 مولود بچی تھی. امام حسین اور بی بی رباب بیٹی کو لے کے کھڑے ہوئے. بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مولا آپ کے نانا کی شریعت میں یہ واجب ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آئے ماں باپ پہ سب سے پہلا حق ہے کہ وہ بچے کو پیار کرے, کہ وہ بچے کو پیار کرے, کہ وہ بچے کو پیار کرے. اور بی بی بتاتی ہے مولا آپ اس بچی کے باپ ہیں, میں اس بچی کی ماں ہوں. مولا آپ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو پیار کریں. میری تمیز قسم میں پہلا فکرہ دے رہا ہوں, یہی بتائے گا مصائب کتنا پڑھنا ہے. امام حسین نے نہ بیٹی کا ماتھا چوما, نہ بیٹی کے گال چومے, نہ بیٹی کی کلائیاں چومی. امام حسین نے کہاں بوسہ کیا ہے؟ اس جگہ پہ بوسہ کیا جہاں سے رسول حسین کو چوما کرتے تھے. اس جگہ پہ بوسہ کیا جہاں سے رسول حسین کو چوما کرتے تھے. بی بی رباب نے بڑے غور سے دیکھا. بی بی رباب نے کہا مولا اب میں بھی اپنی بیٹی کو پیار کروں, اور بابا باپ بیٹی کو پیار کرے. اب بی بی رباب اس سوچ میں تھی کہ شاید مجھے مولا کہیں گے رباب آپ کی بیٹی ہے, لڑکی ذات ہے, آپ اس کی پیشانی سے بوسہ لیں, آپ اس کے گالوں سے بوسہ لیں, آپ اس کے لبوں سے بوسہ لیں. لیکن بی بی رباب کو امام حسین فرماتے ہیں رباب آپ سکینہ کے تلووں کا بوسہ لیں, رباب آپ سکینہ کے تلووں کا بوسہ لیں. بی بی نے بوسہ لیا. بوسہ لے کے بی بی نے کہا مولا میری 1000 بجار میں سوال تو نہیں کرتی لیکن وجہ جان سکتی ہوں کہ سکینہ کے گلے کا بوسہ آپ نے کیوں لیا, مجھے تلووں کا بوسہ لینے کو کیوں کہا؟ حسین نے کہا رباب اس نے 3.5 سال میں اتنا سفر کرنا ہے جتنا سجاد نے 24 سالوں میں کرنا ہے. سکینہ کے گلے میں تنگ رسی ہونی ہے, میں حسین اس کا بوسہ. کیا بات, سکینہ کے گلے میں تنگ رسی. میں اس لیے سکینہ کا وہ سن ہوں کہ جب رسی ڈر جانی ہے تب مجھے حسین نے ہونا کوئی نہیں, اس لیے میں